حق نہیں مندا حیدر نو، او ایمان یقین تے نہیں آیا۔ عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا۔ جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر اجاں دین تے نہیں آیا۔ جے سچ صدیق دا مشکوک ہے تے وت سچ زمین تے نہیں آیا۔ تسی ایویں بیٹھے ہو جویں تسی برف دے گولے کھادے نے، ذرا بولو ہاں پیار تے محبت نال، ایویں گل ہے کہ نہیں؟ وہ بولو ہے کہ نہیں؟ انج نہیں ہے کہ نہیں؟ سجاد کھڑا کر کے ذرا، جڑا صحابہ اکرام دا منکر ہے، اہل بیت دا منکر ہے، خلفائے اربعہ دا منکر ہے، اہل بیت دا نبی دیاں بیویاں دا، او مسلمان ہو سکدا؟ بول دے ہی نہیں، ذرا گج کے بولو، او مسلمان ہو سکدا؟ او مسلمان ہو سکدا؟ اے سارا کچھ انشاءاللہ الرحمن اج دی دسن پوچھن آئے ہاں۔ اہل بیت کون نے، نبی دے اصحاب کون نے، اور نبی دیاں ازواج امت دیاں ماما نے، تے ماما نو مندہ بھی نہیں بولی دا تے ماما دے آنکھیں بھی لگی دا۔ تو انشاءاللہ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر بلا تمہید ننھا مقرر محترم جناب حافظ ذوالقرنین فاروقی صاحب شاگرد رشید، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ خطاب فرماتے ہیں۔ عظمت صحابہ انشاءاللہ الرحمن اس عنوان پہ یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ بڑا اچھا بیان کرتے ہیں۔ تمام احباب دل جمی کے ساتھ ان کا خطاب سماعت فرمائیں، انشاءاللہ کبھی یاد کرو گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ تشریف لاتے ہیں حافظ ذوالقرنین فاروقی صاحب۔ واسمی درا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے اجے بھی نہیں بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جی دی آواز کھول دیو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اسی کا دنیا میں نام ہوگا، اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا، کرے صحابہ سے جو محبت، وہی جہاں کا امام ہوگا۔ حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا، جہاں میں مثل شمس و قمر میرے صحابہ کا نام ہوگا۔ یہ ممکنات جہاں نہیں ہے، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے، گلوں سے خوشبو کو چھین لینا، جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا۔ فاروقی کی بس دعا یہی ہے، فاروقی کی بس دعا یہی ہے، یہی مجاہد کی التجا ہے۔ صداقتوں کا علم اٹھاؤ، اسی سے جنت مقام ہوگا۔ قابل عزت احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں آج اس مسجد کے اندر صحابہ اکرام و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی چوکیداری کے لیے اکٹھے فرمایا ہے۔ دعا فرمائے کائنات کا مالک ہمارا یہاں پر مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج کا یہ بڑا ہی پیارا پروگرام میرے بڑے بھائی شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد احمد ربانی صاحب، یہ ان کی محنتوں ان کی کاوشوں کا یہ آپ کے سامنے نتیجہ ہے کہ آج ہم صحابہ اکرام کی چوکیداری کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میرے بعد انشاءاللہ العزیز قاطع شرک و بدعت حضرت مولانا محمد نواز شیما صاحب کا مفصل بیان ہوگا۔ مختصر وقت کے لیے آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ بار والا سپیکر بند کر دیں، اوپر والا۔
حضرات گرامی قدر، آئیے پہلے تذکرہ کرتے ہیں استاد کا کہ کائنات کے پروردگار نے استاد کیسا بنایا، پھر استاد بنایا تو استاد کے شاگرد کیسے بنائے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے پروردگار نے جب یہ دنیا کائنات کی تمام مخلوقات بنائی، ان تمام کی تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو سب سے اعلیٰ بنایا، تمام کے تمام انسانوں کو اعلیٰ بنایا، پھر تمام کے تمام انسانوں میں سے انبیاء علیہم السلام کو کائنات کے پروردگار نے اعلیٰ بنایا، پھر تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام میں سے کائنات کے پروردگار نے آپ کے اور میرے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے پروردگار نے سب سے اعلیٰ بنایا، اور صرف میرے نبی کو اعلیٰ نہیں بنایا بلکہ میرے پیغمبر کی ساتھ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا کھانا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا پینا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا چلنا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا اٹھنا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی صداقت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی شجاعت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی وکالت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی دیانت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی صداقت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے معجزات بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی عبادت بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی ریاست بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی فجر بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی ظہر بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی عصر بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے رکوع بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے سجود بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے قیام بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی ازواج بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کی بنات بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے بیٹے بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے داماد بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے سسر بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے اشار بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے وفادار بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے حبدار بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کے جانثار بھی اعلیٰ۔ اور یارو منو آکھن دیو نا کہ جدو پیر اعلیٰ ہوئے پھر مرید بھی اعلیٰ ہویا کرتے، جدو استاد اعلیٰ ہوئے پھر شاگرد بھی اعلیٰ ہویا کرتے، جدو امام اعلیٰ ہوئے پھر مقتدی بھی اعلیٰ ہویا کرتے نے۔ اسے لئے میں آخدہ ہوں نا یارو کہ صحابہ اعلیٰ، صحابہ بھالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، صحابہ ہمارے، صحابہ ہمارے، صحابہ ہمارے، صحابہ ہمارے، صحابہ ہمارے، صحابہ ہمارے۔ اور ذرا سارے مل کے بول لو، صحابہ جنتی سارے کے، سارے نہیں بولے، صحابہ جنتی سارے کے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ آپ بھی ذرا میرے ساتھ نعرہ لگائیے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ وہ آخری بندہ بھی بولے گا، ہر صحابی نبی۔ ہم نے اگر اپنے آقا کے یاروں کی عزت کا دفاع نہیں کرنا، اپنے آقا کے یاروں کی عزت کے لیے نہیں بولنا، یاروں وہ گالیاں دیتا نہیں شرماتا، وہ صحابہ کو دن رات برا بھلا کہتے، اور آپ مسجد میں بیٹھ کر کے صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے آپ ہچکچا رہے ہیں۔ ذرا میرے ساتھ بولیے، میرے نبی کے سارے یار جنتی ہیں، ہر صحابی نبی۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کائنات کے پروردگار نے بڑی شان، بڑی عظمت عطا کی۔ اور کون میرے پیغمبر کے یار ہیں، کون صحابہ ہیں کہ جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ دنیا کائنات کے لوگوں اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، اگر تم مومن بننا چاہتے ہو، اگر تم مسلمان بننا چاہتے ہو، تو پھر ایمان ایسا لے کر کے آنا پڑے گا جیسا ایمان سیدنا صدیق اکبر کا ہے، ایمان ایسا لے کر کے آنا پڑے گا جیسا ایمان سیدنا فاروق اعظم کا ہے، ایمان ایسا لے کر کے آؤ جیسا ایمان سیدنا عثمان غنی کا ہے، ایمان ایسا لے کر کے آؤ جیسا ایمان میرے نبی کے اشاروں کا ہے۔
جیسا ایمان میرے نبی کے وفاداروں کا ہے۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، صحابہ اکرام کی جو حیثیت ہے اس دین کے اندر، میں آپ کو وہ بتلاتا ہوں۔ ابھی قاری بلال صاحب فرما رہے تھے اگر ہم تک یہ سارے کا سارا دین پہنچے تو یہ صحابہ نے پہنچایا ہے، ہم تک یہ نماز پہنچی ہے، یہ 30 پاروں والا قرآن پہنچے تو یہ صحابہ نے پہنچایا ہے۔ اور یارو ذرا آپ بھی بول کر کے بتلائیے، ہم تک یہ دین پہنچا ہے تو پہنچایا کس نے؟ ہم تک یہ اسلام پہنچا ہے تو پہنچایا کس نے؟ یہ سارے کا سارا دین اسلام صحابہ اکرام نے پہنچایا ہے۔ اور صحابہ اکرام کی حیثیت اس دین کے اندر ایک ستون کی مانند ہے۔ دیکھیے یہ چھت جو ہے، یہ اس کے اندر یہ ستون لگے ہوئے، اب یہ چھت کے درمیان سے ستون کو نکال دیا جائے تو چھت باقی نہیں بچے گی، چھت نیچے گر جائے گی۔ اسی انداز کے ساتھ صحابہ اکرام کی دین کے اندر جو حیثیت ہے ایک ستون کی مانند ہے۔ اگر ہم صحابہ کو دین سے نکال لیں گے پھر ہمارا دین باقی بچتا کوئی نہیں۔ اگر ہم صحابہ اکرام کو نکال دیں گے پھر ہماری نمازیں باقی بچتی کوئی نہیں۔ اگر ہم صحابہ اکرام کو دین سے نکال دیں گے تو پھر ہمارا یہ 30 پاروں والا قرآن بچتا کوئی نہیں۔ اسی لیے وہ نماز کی بات نہیں کرتا، وہ روزے کی بات نہیں کرتا، وہ صدقہ اور زکوٰۃ کی بات نہیں کرتا، وہ کرتا ہے تو صحابہ اکرام کی بات کرتے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر ہم صحابہ کو دین سے نکال لیں گے پھر یہ دین باقی نہیں بچے گا۔ اگر ہم صحابہ کو دین سے نکال لیں گے تو دین کی یہ جو عمارت ہے یہ عمارت باقی بچتی کوئی نہیں۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آئیے دلیل دینے لگا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان کا جائزہ لے رہے، میرے آقا نے جائزہ لیتے ہوئے ایک ریت کا ٹیلہ دیکھا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرا خیمہ اس ریت کے ٹیلے پر لگا دیا جائے۔ آپ کا خیمہ لگا دیا گیا اور خیمہ وہ لگایا گیا جس کی چھت کوئی نہ تھی، میرے نبی کے لیے خیمے کو لگا دیا گیا اور میرے نبی نے اعلان فرمایا کہ میرے اس خیمے کے اندر میرے سوائے صدیق اکبر کے کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کا، یہ الگ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ میرے آقا اب اس خیمے کے اندر تشریف فرما ہے، میرے آقا نے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلا لیا، اپنے اللہ کے سامنے التجائے شروع کر دی، اے اللہ دیکھنا یہ میں جو ہے اپنے 313 یار اکٹھے کر کے لے کر کے آ گیا ہوں، اے اللہ یہ 313 میرے یار، یہ 313 میرے وفادار، یہ 313 میرے حبدار، میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آ گیا ہوں۔ اے اللہ یہ 313 میرے وہ یار ہیں جنہوں نے جلتی ہوئی دیگوں کے اندر اے اللہ تیرے دین کو نہیں چھوڑا، یہ 313 میرے وہ یار ہیں جنہوں نے تپتے ہوئے انگاروں پر اے اللہ تیرے دین کو نہیں چھوڑا، یہ 313 میرے وہ یار ہیں جنہوں نے ابلتی ہوئی دیگوں کے اندر تیرے دین کو نہیں چھوڑا، اے اللہ 313 میرے وہ یار ہیں جنہوں نے چلتی ہوئی تلواروں کے نیچے اللہ تیرے دین کو نہیں چھوڑا، اے اللہ ان کو میں اکٹھا کر کے لے کر کے آ گیا ہوں۔ اے اللہ یہ میری زندگی کی متاع حیات ہے، اے اللہ سامنے 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس تیر بھی ہے، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، ڈھال بھی ہے، قوت بھی ہے، جماعت بھی ہے۔ ان کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں، نیزہ ہے تو ڈھال نہیں، قوت ہے تو جماعت نہیں، اے اللہ یہ میری زندگی کی کمائی ہے۔ اللہم ان تہلک ہذہ الاصحاب لن تعبد فی الارض، اے اللہ یہ 313 میرے یار، یہ 313 میرے وفادار، یہ 313 میرے حبدار، اے اللہ اگر یہ 313 آج نہ رہے، اے اللہ تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، اے اللہ 313 میرے یار آج اگر نہ رہے تو تیری توحید کا ڈنکا بجانے والا کوئی نہ ہوگا، اے اللہ اگر آج یہ 313 نہ رہے تیرا نام بلند کرنے والا کوئی نہ ہوگا، اے اللہ تو ان کو بچا لے۔ اے اللہ یہ میری زندگی کی متاع حیات ہے، یہ میری زندگی کی پونجی ہے، یہ میری زندگی کی متاع حیات ہے، اور یہ وہی متاع حیات ہے جس کے لیے حفیظ چلندری نے کہا تھا کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا، یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ صحابہ اکرام کی حیثیت
اس دین کے اندر ستون کے مانند ہے کہ صحابہ اکرام کو آج اگر ہم دین سے نکال لیں گے تو پھر یہ دین باقی بچتا کوئی نہیں، کیونکہ ہم تک سارے کا سارا دین صحابہ اکرام نے پہنچایا ہے، ہم تک سارے کا سارا اسلام صحابہ اکرام نے پہنچایا ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے، میں اپنی بات کو آگے لے کر کے چلتا ہوں، آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ اکرام، ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں، ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، ہم صحابہ کی رفعت و بلندی کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کے پاس دلیل کیا ہے، آپ کس دلیل کے ساتھ صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں؟ میں نے کہا آئیے رب کا قرآن اٹھائیے۔ قرآن پاک کے اندر کائنات کے پروردگار نے اعلان فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ دنیا کائنات کے لوگوں، تمہارا رسول، تمہارا نبی تم کو جو کچھ دے اس کو لے لو، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کالی کملی والا اپنی مرضی کے بغیر بولتا کوئی نہیں، اپنی مرضی کے بغیر اپنی زبان کو حرکت دیتا کوئی نہیں۔ کائنات کا پروردگار جو میرے نبی پر وحی کرتے، میرے نبی آگے ارشاد فرما دیتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے احادیث ارشاد فرمائی۔ ہر صحابی کے بارے میں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئیے ترتیب سے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ کو بتلانے لگا ہم نے صحابہ کو مانا ہے تو کس انداز سے ماننا ہے اور کیوں ماننا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی، اے دنیا کائنات کے لوگوں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا۔ میرے نبی نے ارشاد فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ محمد سے بغض رکھتا ہے۔ حضور نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ومن احبہم فبحبی احبہ اللہ، کہ جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ محمد سے محبت رکھتا ہے۔ حضور نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے کسی یار کو برا بھلا نہیں کہنا۔ حضور نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، جس نے میرے کسی یار کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ حضور نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، اس دنیا کائنات کے اندر سب سے افضل ترین شخصیت جو ہے انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین جو شخصیت ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ حضور نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا کائنات کے تمام لوگوں کا احسانوں کا بدلہ چکا کر کے جا رہا ہوں۔ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کائنات کا پروردگار خود چکائے گا۔ حضور نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، میرے نبی نے عمر کو مانگا، اسلام کی عزت کے لیے مانگا۔ حضور نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ اختیار نہیں کرتا۔ حضور نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا۔ حضور نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے آنا ہوتا تو فاروق اعظم ایک نبی بن کر کے دنیا میں آتا۔ حضور نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا عثمان میرا یار، عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے نورانی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضور نے فرما
دیا، ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا یا علی انت منی و انا منکا، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ حضور نے فرما دیا ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا انت فی الدنیا والآخرہ، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا ویرے دنیا دے وچ بھی تے آخرت دے وچ بھی۔ حضور نے فرما دیا ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ تو زوجہ تو فی الدنیا والآخرہ، عائشہ دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور جنت میں بھی میری بیوی ہوگی۔ حضور نے فرما دیا ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضور نے فرما دیا ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ حضور نے فرما دیا ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا دے۔ حضور نے فرما دیا ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس میری امت کا سب سے پہلا گروہ جو سمندر کے اندر جہاد کرے گا وہ جنتی گروہ ہے۔ اب اس لشکر کے گروہ کے امیر سیدنا امیر معاویہ ہے۔ حضور نے فرما دیا ہم نے مان لیا۔ کھولیے رب کا قرآن، رب کا قرآن اعلان کرتے اولئک هم المفلحون، صحابہ کامیاب ہے۔ ہم نے مان لیا۔ قرآن اعلان کر کے کہتے اولئک هم المؤمنون، صحابہ سارے کے سارے مومن ہیں۔ ہم نے مان لیا۔ اللہ نے اعلان کر کے فرما دیا التائبون صحابہ، ہم نے مان لیا۔ العابدون صحابہ، ہم نے مان لیا۔ الساجدون صحابہ، ہم نے مان لیا۔ الراکعون صحابہ، ہم نے مان لیا۔ الساجدون صحابہ، ہم نے مان لیا۔ والناہون عن المنکر صحابہ، ہم نے مان لیا۔ اللہ نے اعلان کر کے فرما دیا رحماء بینہم، صحابہ آپس کے اندر نرم دل ہیں۔ ہم نے مان لیا۔ اللہ نے اعلان کر کے فرما دیا اشداء علی الکفار، صحابہ کافروں پر سخت ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا ہم نے مان لیا۔ اللہ نے اعلان کر کے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کا رب صحابہ پر راضی ہو چکا اور وہ اپنے رب پر راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا ہم نے مان لیا۔ ارے ہم یوں ہی صحابہ کی عظمت تو بیان نہیں کرتے، یوں ہی ہم صحابہ کی عزت کا دفاع نہیں کرتے۔ میں آج یہاں پر ہوں ایک حق کی دلیل کے ساتھ ہوں۔ ہم صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے ہیں اور رب کعبہ کی قسم ہے میں تو اپنے نبی کے قدموں یاروں کے قدموں کے نیچے آنے والے ذروں کی بھی توہین برداشت نہ کروں۔ میں اپنے نبی کے یاروں کی توہین کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ ارے وہ صحابہ میرے نبی کے یار کا جذبہ دیکھیے گا۔ یہ میرے نبی کا یار ہے، میرے نبی کے یار کو تیر لگا، میرے نبی کے یار کے جسم سے خون کا فوارہ نکلا، اب جان نکلنے والی ہے۔ زبان حال سے بول کر کے کہتے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا ارے تیرے جسم سے خون نکل گیا، تجھے تیر لگ گیا، تیرا اب خون نکل گیا، تیری جان نکلنے والی، تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ میرے نبی کا دیوانہ بول کر کے کہتے ارے اسی کو تو محبت مصطفیٰ کہتے ہیں، اسی کو تو محبت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ صحابہ نے اپنا سب کچھ لٹا کر کے اپنے نبی کی عزت کا دفاع کیا ہے۔ ہم اپنا سب کچھ لٹا کر کے اپنے نبی کے صحابہ کی عزت کا دفاع کریں گے۔ میرے نبی کے یاروں نے پورے کے پورے دین کی پہرہ داری کی ہے، پورے کے پورے دین کی چوکا داری کی ہے۔ صحابہ اسلام کے پہرے دار ہیں، صحابہ دین کے چوکیدار ہیں، صحابہ اسلام کے پہرے دار ہیں اور ہم صحابہ کے پہرے دار ہیں۔ صحابہ دین کے چوکیدار ہیں اور ہم صحابہ کے چوکیدار ہیں، اور جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے اور یہ نعرہ لگاتے رہیں گے وہ دیوانے محمد کے، وہ دیوانے محمد کے، میں دیوانہ صحابہ کا،
وہ دیوانے محمد کے، میں دیوانہ صحابہ کا۔ میرا دل کرتا ہے میں یہی جملہ بار بار پڑھوں۔ میرے نبی کے یاروں نے اپنا سب کچھ لٹا کر کے اپنے نبی کی عزت کا دفاع کیا ہے، اپنا سب کچھ لٹا کر کے، اپنی بیویوں کو بیوہ کروا کے، اپنے بچوں کو یتیم کروا کے، اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کروا کے، اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھیں نکلوا کر کے پورے کے پورے دین کی حفاظت کی ہے، پورے کے پورے دین کی چوکیداری کی ہے۔ وہ دیوانے محمد کے، میں دیوانہ صحابہ کا۔ وہ دیوانے محمد کے، میں دیوانہ صحابہ کا۔ وہ پروانے محمد کے، میں پروانہ صحابہ کا۔ صحابہ نے سارے کے سارے دین کی چوکیداری کی ہے۔ ہم تک دین پہنچا ہے تو پہنچایا کس نے؟ آج ایک لفظ آپ کو یاد کروا کر کے بھیجنے، ہم تک دین پہنچا ہے تو پہنچایا کس نے؟ سارے نہیں بولے، ہر بچے پر فرض ہے، ہر بوڑھے پر فرض ہے، ہر نوجوان پر فرض ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے ہم تک یہ دین پہنچے۔ آج ہم مسلمان ہیں، سکون کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کر رہے، ہمیں طہارت کے مسائل پتہ ہیں، ہمیں نماز کے مسائل پتہ ہیں، ہمیں صدقہ اور زکوٰۃ کے مسائل پتہ ہیں، ہمیں نکاح اور طلاق کے مسائل پتہ ہیں، اور یہ سب مسائل بتلانے والے کون ہیں؟ سارے نہیں بولے، ہاتھوں کو اٹھا کر کے ہم تک دین پہنچانے والے کون ہیں؟ ہم تک اسلام پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ اگر ہم صحابہ کو دین سے نکال لیں گے پھر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک نہیں پہنچ سکتے، ہم دین تک نہیں پہنچ سکتے۔ آج یہی مسئلہ آپ کو یاد کروا کر کے بھیج رہے۔ آئیے ایک دلیل اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کیسے دین کے پہرے دار ہیں، یا صحابہ کی اس دین کے اندر حیثیت کس انداز کے ساتھ ہے؟ رب کبریاء نے قرآن پاک کے اندر قرآن کی آیت نازل کی۔ رب کبریاء نے اعلان فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کائنات کے پروردگار نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا تذکرہ کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا تذکرہ کیا۔ اب ذرا جوڑ دیکھیے گا کہ اس نبوت کی دلیل کے طور پر کائنات کے پروردگار نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے پیغمبر کی ذات ایسی ہے، میرے پیغمبر کی بات ایسی ہے، بلکہ یہ فرمایا والذین معہ، وہ لوگ جو میرے نبی کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ارے بابا معنی کیا بنا؟ اب اگر کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنا ہے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ لیا جائے، اگر آقا کی نبوت کو دیکھنا ہے تو فاروق اعظم کو دیکھ لیا جائے، اگر آقا کی نبوت کو دیکھنا ہے تو عثمان غنی کو دیکھ لیا جائے، اگر آقا کی نبوت کو دیکھنا ہے تو علی المرتضیٰ کو دیکھ لیا جائے۔ کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کے یاروں کا تذکرہ کیا۔ اب کوئی بھی میرے نبی تک صحابہ کے بغیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ نہیں سکتا۔ ارے بابا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ میرے پیغمبر کا دین کیسا ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا میرے آقا کی نمازیں کیسی ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کا انداز کیسے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کی صداقت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کی عدالت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کی وکالت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کے رکوع کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کے سجدے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کی وکالت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کا قیام کیسا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کا اٹھنا کیسا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کا چلنا کیسا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کے دن کیسے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کی راتیں کیسی،
یہ صحابہ نے بتایا میرے آقا کی زندگی کا لمحہ لمحہ، میرے آقا کی زندگی کے دن، میرے آقا کی راتیں، میرے آقا کی صداقت، میرے آقا کی شجاعت، میرے آقا کی عدالت، میرے آقا کی وکالت، میرے آقا کی نمازیں، میرے آقا کے روزے، یہ ہم کو صحابہ اکرام نے بتلایا ہے۔ میرے نبی کے امامے کا رنگ کیسا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا جب مسکراتے تو میرے آقا کے دندان مبارک نظر آتے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا جب غصے کی عالم میں ہوتے تو میرے آقا کی پیشانی پر ایک رگ نمایاں ہوتی، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے آقا کی ذات کیسی ہے، میرے آقا کی صداقت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے آقا کی زندگی کی کوئی بھی ایسی بات کوئی نہیں، میرے آقا کی زندگی کی کوئی بھی ایسی ادا کوئی نہیں، میرے آقا کی زندگی کی کوئی بھی ایسی حدیث کوئی نہیں جو صحابہ اکرام نے آپ کے اور میرے تلک پہنچائی نہ ہو۔ رب کبریاء نے قرآن اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور میرا سونا نبی، میں نے دین مکمل کر دیا، اب دین مکمل ہو گیا۔ میرے آقا نے 23 سال کا عرصہ گزارا ہے، اب میرے آقا کے اس دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے آقا کی اداؤں کو کون نوٹ کرے گا، میرے آقا کی احادیث کو کون محفوظ کرے گا، میرے آقا کی باتوں کو کون محفوظ کرے گا، میرے آقا کی ایک ایک ادا کو کون محفوظ کرے گا۔ کائنات کے پروردگار نے اعلان کر دیا، اور میرا سہنا نبی تجھے گھبرانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، میں نے تجھے یار ہی ایسے عطا کر دیے ہیں جو تیری ایک ایک ادا کو نوٹ کریں گے، میں نے تیرے یار ہی ایسے عطا کر دیے ہیں جو تیری ایک ایک بات کو محفوظ کریں گے، تیری ایک ایک ادا کو نوٹ کریں گے۔ پھر صحابہ اکرام نے اتنا میرے نبی کی اداؤں کو نوٹ کیا ہے، اتنا میرے نبی کی اداؤں کو محفوظ کیا۔ میرے نبی کے ایک یار نے دیکھا میرے آقا کدو کھانا پسند کرتے ہیں، اس نے اپنی پسند میں کدو کو شامل کر لیا۔ میرے نبی کے ایک یار نے دیکھا آپ نے اس نے اپنی پسند میں کدو کو شامل کر لیا۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر سواری پر سوار ہیں، واپس چلتے ہیں، پیدل چل کر کے واپس آتے ہیں۔ سائل سوال کرتے، اے عبداللہ بن عمر، آپ کو کام کوئی نہیں تھا لیکن آپ پیدل چل کر کے واپس کیوں آئے ہیں؟ کہا مجھے کام کوئی نہیں تھا لیکن ایک روز میں نے اپنے نبی کو یہاں سے آتے ہوئے دیکھا تھا، ایک روز میں نے اپنے نبی کو یہاں سے پیدل چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت فاروق اعظم بیت اللہ کا طواف کر رہے، حجر اسود کو مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں، او حجر اسود لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکنے نہ تو نقصان دے سکنے، میں تے تینوں اس وجہ تو چم رہا کیونکہ میں اپنے نبی نو تینوں چم دیا ہویا ویکھیا سی۔ مجھے کہنے دیجئے نا کہ صحابہ نے اتنا میرے نبی کی اداؤں کو نوٹ کیا، اتنا میرے نبی کی باتوں کو محفوظ کیا کہ صحابہ پھر صحابہ نہیں رہے، صحابہ میرے نبی کی تصویر بن گئے، صحابہ میرے نبی کا تصور بن گئے، صحابہ میرے نبی کا خیال بن گئے، صحابہ میرے نبی کی ادائیں بن گئے، صحابہ میرے نبی کی صداقت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی وکالت بن گئے۔ صحابہ اکرام نے سارے کا سارا دین آج تلک میرے تلک پہنچایا ہے، سارے کے سارے دین کے چوکیدار صحابہ ہیں، سارے کے سارے دین کے پہرے دار صحابہ ہیں، صحابہ دین کے پہرے دار ہیں اور ہم صحابہ کے پہرے دار ہیں، صحابہ اسلام کے پہرے دار ہیں اور ہم صحابہ کے پہرے دار ہیں۔ اور جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی، منہ میں زبان رہے گی، جسم کے اندر خون کا آخری قطرہ بھی باقی رہے گا، ہم صحابہ کی عزت کا بولو دفاع کرتے رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہو انشاءاللہ، صحابہ کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو۔ صبح کو جا کر کے پوچھے رات کو ربانی صاحب کی مجلس میں کیا سن کر کے آئے ہو، تو اس کو کیا بول کر کے آنا ہے؟ کیا سنے ہم نے؟ صحابہ۔ کیا سن کر کے آئے ہیں؟ صحابہ۔ تذکرہ کس کا سنا ہے؟ صحابہ کا۔ حضرات گرامی قدر، آئیے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ کون؟ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یار، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار حبدار جانثار ہیں۔ حضرات گرامی قدر، قرآن پاک کے اندر صحابہ اکرام کی عظمت، صحابہ اکرام کی رفعت، صحابہ اکرام کی بلندی،
ان کی عظمت کے حوالہ سے میں گفتگو کروں، حق ادا نہیں ہوتا۔ ربانی صاحب گفتگو کرے، حق ادا نہیں ہوتا۔ قاری صاحب گفتگو کرے، حق ادا نہیں ہوتا۔ اب جملہ نوٹ کیجئے گا، حق ادا ہو جاتا ہے جب شان والا رب اپنے شان والے نبی کے شان والے قرآن میں اپنے شان والے یاروں کا تذکرہ کرتا ہے تو حق ادا ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کی عظمت رب کا قرآن بیان کرتے، اور ایک مقام پر نہیں، دو مقام پر نہیں، 1000 سے زیادہ آیات کے اندر قرآن صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے، قرآن صحابہ کی رفعت کو بیان کرتے، قرآن صحابہ کی بلندی کو بیان کرتے۔ اور آئیے آپ کو 23 پاروں میں سے صحابہ اکرام کی عظمت سناؤں۔ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پر کائنات کے پروردگار نے صحابہ اکرام کی عظمت، صحابہ اکرام کی رفعت، صحابہ اکرام کی بلندی کو بیان کیے۔ آئیے قرآن پاک کا پہلا پارہ، قرآن پاک کا پہلا پارہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں نے عرض کیا ربا کہ چھن کے ایمان کو تو نے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ کائنات کا پروردگار فرماتا ہے یہ صحابہ ہیں۔ میں نے عرض کیا ربا قرآن پاک کا دوسرا پارہ، والصابرین والصادقین، اے اللہ یہ صابر صادق لوگ کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا تیسرا پارہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے اللہ یہ بہترین امت کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چوتھا پارہ، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اے اللہ یہ سبیل مومن کون ہیں جن کے راستے پہ چل کر کے ہم کو جنت ملے گی؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چھٹا پارہ، قرآن پاک کا 7واں پارہ، قرآن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے اللہ جن لوگوں پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 8واں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اے اللہ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 9واں پارہ، اولئک هم الصادقون، اے اللہ یہ سچے لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 10واں پارہ، قرآن پاک کا 10واں پارہ، اولئک اصحاب الجنہ، اے اللہ یہ جنتی لوگ کون؟ اولئک هم المؤمنون حقا، اے اللہ یہ حق والے مومن کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 11واں پارہ، والسابقون الاولون، اے اللہ یہ سبقت لے جانے والے کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 12واں پارہ، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے اللہ یہ استقامت اختیار کرنے والے کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 13واں پارہ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے اللہ تیرے رستے کی طرف بلانے والے کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 4واں پارہ، یقولون سلام علیکم، اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 15واں پارہ، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، اے اللہ تیرے نغمے گنگنانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 16واں پارہ، لہم جنات الفردوس نزلا، اے اللہ جنت الفردوس کے وارث کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 17واں پارہ، والذین اخرجون من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے اللہ جنہوں نے تیری خاطر اپنا گھر بار قربان کر دیا، اے اللہ جنہوں نے تیری خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دیا، اے اللہ جنہوں نے تیری خاطر اپنے بچوں کو یتیم کروا دیا، اے اللہ جنہوں نے تیری خاطر اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کروا ڈالے، اے اللہ جنہوں نے تیری خاطر اپنے بچوں کو یتیم کروا دیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 18واں پارہ، قد افلح المؤمنون، اے اللہ فلاح پانے والے مومن کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 19واں پارہ،
وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا علی الارض ہونا. اے اللہ تیرے رستے کی طرف اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 20واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ. اے اللہ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 21واں پارہ الف لام میم غلبت الروم. اے اللہ روم پر غالب آنے والے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 22واں پارہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. اے اللہ مومن مسلمان کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 23واں پارہ سلام قولا من رب الرحیم. اے اللہ جن کو تو سلام کہتا ہے اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 24واں پارہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اے اللہ جو تیری خاطر تیری توحید کی خاطر ڈٹ گئے اے اللہ جنہوں نے تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کا نعرہ پکارا ہے اے اللہ جنہوں نے ابلتی ہوئی دیگوں کے اندر احد احد کا نعرہ پکارا ہے اے اللہ جنہوں نے چلتی ہوئی تلواروں کے نیچے احد احد کا نعرہ پکارا ہے اے اللہ تیری توحید کی خاطر ڈٹ جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 25واں پارہ واللہ ولی المتقین. اے اللہ جن لوگوں کا تو دوست ہے اے اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 26واں پارہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. اے اللہ جو میرے نبی کے ساتھ ساتھ ہیں اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 27واں پارہ اولئک هم الصدیقون. اے اللہ یہ سچے لوگ کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 28واں پارہ اولئک حزب اللہ. اے اللہ تیرا گروہ کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 29واں پارہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اے اللہ جو تیری خاطر اب تیری خاطر ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 30واں پارہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر تیوری آنا بھی برداشت نہ کیا اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ ہیں. قرآن پاک کے اندر کائنات کے پروردگار نے صحابہ کی عظمت صحابہ کی رفعت صحابہ کی بلندی کو بیان کیا ہے. حضرات گرامی قدر آئیے آپ کو ایک اور مقام پر لے کر کے چلتا ہوں. بیعت رضوان کے موقع پر نبی علیہ السلام بیعت رضوان کے موقع پر یہ خبر پھیلا دی گئی کہ میرے نبی کے یار عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. میرے نبی کے یار سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شہید کر دیا گیا. خبر پھیلا دی گئی. حضرات گرامی قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب خبر پہنچی تو میرے آقا نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا اور میرے صحابہ آؤ آج ہم یہاں سے اپنے یار عثمان کا بدلہ لے کر کے جائیں گے. میرے نبی نے اپنے 1400 صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا اور میرے صحابہ آؤ آج ہم نے عثمان کے لہو کا بدلہ لے کر کے جانا ہے. یاروں میرے نبی نے اپنے ایک یار دی قیمت لائیے اپنے ایک یار دا مل پائے. میرے نبی دے ایک یار دا بدلہ میرے نبی دے ایک یار دی خاطر 1400 صحابہ اپنی جانہ دین واسطے تیار نے. میرے نبی کے 1400 صحابہ تیار ہیں. میرے نبی نے کہا اور میرے صحابہ آؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو. آج ہم نے عثمان کے لہو کا بدلہ لے کر کے جانا ہے. آج ہم نے یہاں سے عثمان کے لہو کا بدلہ لے کر کے جانا ہے. یہ میرے نبی کا ہاتھ ہے. میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر سیدنا صدیق اکبر نے اپنا ہاتھ رکھا. سیدنا فاروق اعظم نے میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا ہے. 1400 صحابہ نے سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا آقا میں اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر دوں گا لیکن اپنے یار عثمان کا بدلہ لے کر کے جائیں گے. میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر
سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا، میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے، نیچے میرے نبی کا ہاتھ، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اور میرے یارو اگر عثمان یہاں پر موجود ہوتے تو وہ بھی بیعت کرتے، اگر عثمان موجود ہوتے وہ بھی بیعت کرتے۔ ھذا یدو عثمان، یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ میرے نبی نے اپنے ہاتھ کو سیدنا عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا ہے۔ آئیے یارو یہ انداز دیکھیے گا، یہ نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے، اوپر میرے نبی کا ہاتھ ہے، نیچے میرے نبی کا ہاتھ، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ، اوپر سیدنا عثمان غنی کے ہاتھ کو میرے نبی نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ کائنات کے پروردگار نے جب یہ انداز دیکھا، کائنات کے پروردگار نے اعلان فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، اور میرا سہنا نبی نیچے تیرا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے، اوپر مجھ پروردگار کا ہاتھ ہے۔ کائنات کے پروردگار نے صحابہ اکرام کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا ہے۔ اور آئیے آپ کو اس انداز کے ساتھ بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کو دوسرے انداز سے سمجھاتا ہوں کہ آپ کے اس گاؤں کے اندر ایک ماڑا بندہ ہو، ایک غریب بندہ ہو، اس غریب کے کندھے پر، اس غریب بندے کے کندھے پر گاؤں کا کوئی چودھری، گاؤں کا ایم پی اے اس غریب کے کندھے پر ہاتھ رکھ دے، کوئی بندہ اس کے پاس نہیں آتا، کوئی بندہ اس کے قریب نہیں آتا، سارے کہتے ہیں یارو اس بندے پر فلانے چودھری کا ہاتھ ہے، اس بندے پر فلانے ایم پی اے کا ہاتھ ہے، اس بندے پر فلانے چودھری کا ہاتھ ہے، اس بندے پر فلانے ایم این اے کا ہاتھ ہے۔ میں نے کہا اور کائنات کے بدترین انسان صحابہ کی عظمت پر بھونکنے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا کہ صحابہ کے اوپر رب کبریا کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ پر رب کبریا کا ہاتھ ہے۔ ہمارے مہمان تشریف لے کر کے آئے پروفیسر عدیل احمد گرجاکی صاحب، ہم ان کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آئیے آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائی کا حکم تھا کہ صحابہ اکرام کا تذکرہ کرنے، تو اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی تذکرہ کرنا ہے۔ بیٹوں کا تذکرہ بھی ہوگا، ماں کا تذکرہ بھی ہوگا۔ آئیے اپنی بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، کون سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات، عتیقہ کائنات، عالمہ کائنات، معلمہ کائنات، مفسرہ کائنات، کون سیدہ عائشہ جن کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ تو زوجۃ فی الدنیا والآخرہ، عائشہ دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور جنت میں بھی میری بیوی ہوگی۔ حضرات آئیے دیکھیے تو صحیح نا، میری سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کائنات کے پروردگار نے خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے۔ سیدہ عائشہ کا نکاح میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو کائنات کے پروردگار نے کیا۔ اور یارو میں کہا کرتا ہوں یارو، آج کسی کا دلہا ایم پی اے ہو، آج کسی کا دلہا وزیر اعظم ہو، آج کسی کا دلہا وزیر اعلیٰ ہو، لیکن ان کے دلہے کا کیا کہنے کہ جن کا دلہا ہے تو سید الانبیاء ہے، جن کا دلہا ہے تو پوری کائنات کے دلہا پیغمبر ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور کیسے پیغمبر ہے، کیسا دلہا میری اماں جان کو کائنات کے پروردگار نے عطا کیا، جس دلہا کے بارے میں ہر زبان کے اندر تعریف کی جاتی ہے، جس دلہا کے بارے میں ہر زبان کے اندر نعت پڑھی جاتی ہے۔ میرے نبی کے بارے میں ہر زبان کے اندر نعت پڑھی گئی۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر، رأیت مشارق الارض و مغاربہا، اے اللہ کے پاک پیغمبر میں نے زمین و سما کو دیکھا، میں نے شمس و قمر کو دیکھا، میں نے بر و بحر کو دیکھا، لیکن اے اللہ کے پاک پیغمبر میں نے آپ سے حسین آج تلک کوئی دیکھا کوئی نہیں۔
ایسا دلہا کائنات کے شہنشاہ نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میری اماں جان کو کائنات کے پروردگار نے میرے آقا کا نکاح صدیقہ کائنات کے ساتھ کروایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اپنی بات کو 2 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ اب میری اماں جان پر منافقوں نے تہمت لگا دی ہے، میری اماں جان پر تہمت لگا دی گئی ہے۔ اب 40 دن تک آسمان سے وحی کا نزول نہیں ہو رہا، 40 دن تک آسمان سے وحی آ کوئی نہیں رہی۔ میرے آقا بڑے پریشان ہیں۔ میرے آقا کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں، کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں۔ کسی نے کہا آپ بیوی تبدیل کر لیجئے، کسی نے کہا آپ نکاح اور کر لیجئے، لیکن ایک مشورہ میرے آقا نے چلتے چلتے سیدنا فاروق اعظم سے کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کو کہتے ہیں او عمر یار تو بتانا تیری کیا رائے ہے میری زوجہ عائشہ کے بارے میں۔ سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر، میں آپ کی اپنی رائے تو بعد میں دوں گا، پہلے مجھے یہ بتلائیے نا کہ آپ کا نکاح صدیقہ کائنات کے ساتھ کیا میں نے کروایا تھا؟ آپ کا نکاح صدیقہ کائنات کے ساتھ کیا صدیق اکبر نے کروایا تھا؟ کہا نہیں، جبریل میرے پاس آیا تھا، 3 راتیں میرے پاس آیا تھا، ایک رومال لے کر کے آیا تھا، اس رومال کے اندر ایک لڑکی کی تصویر لے کر کے آیا تھا، ایک لڑکی کی، اور آ کر کے اس نے عرض کیا اے اللہ کے پاک پیغمبر، اس تصویر والی لڑکی کے ساتھ کائنات کے پروردگار نے آپ کا نکاح کر دیا ہے، آسمان پر نکاح ہو چکا ہے، زمین پر رب کے حکم کے ساتھ نکاح ہو جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم بولے ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر، اگر آپ کا نکاح صدیقہ کائنات کے ساتھ رب کی مرضی کے ساتھ ہوا ہے تو فاروقی، پھر میں کہتا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم بولے، اور حضرت فاروق اعظم نہیں بولے، فاروقی وجدان بولا، فاروقی غیرت بولی۔ حضرت فاروق اعظم بول کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر، اگر آپ کا نکاح صدیقہ کائنات کے ساتھ کائنات کے پروردگار نے کروایا تھا تو پھر میرا ایمان گواہی دیتا ہے جو کائنات کا پروردگار آپ کے جسم اطہر پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر اطہر پر غلط عورت کو بھی نہیں آنے دے سکتا۔ آپ کا گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، یہی الفاظ جو سیدنا فاروق اعظم نے بولے، حضرت جبریل کو کائنات کے پروردگار نے یہی الفاظ دے کر کے بھیج دیے، جبریل چلا جا زمین پر چلا جا۔ جو فاروق اعظم نے یہ الفاظ بولے ہیں قرآن بنا کر کے میرے نبی کے سینہ پر نازل کر دے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ آقا گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اے آقا آپ کی عائشہ پر بہتان لگایا گیا ہے، آپ کی عائشہ بے گناہ ہے، پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ کسی پر تہمت لگی حضرت یوسف پر تو چھوٹا بچہ بولا ہے، آپ تہمت لگی آپ کی اور میری اماں جان پر تو رب سچا بولا ہے، پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ امی عائشہ 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 امی عائشہ۔ ارے تجھے اور کوئی گھر نہیں ملا، تو جب بھی بات کرتے میرے پیغمبر کے حرم پہ بات کرتے، تو جب بھی بات کرتے میرے پیغمبر کے لباس پہ بات کرتے، تو کسی سکھ کی بیوی کے بارے میں بات نہیں کرتا، تو کسی یہودی کی بیوی کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ اور یہ اماں جان کے یہ جو روحانی بیٹے موجود ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے ہم جب تک زندہ رہیں گے اپنی اماں جان کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے اور یہ نعرہ لگاتے رہیں گے امی عائشہ امی عائشہ امی عائشہ امی عائشہ
عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، ان کو شوہر حبیب خدا مل گیا، کیوں مقدر پہ نازاں نہ ہو عائشہ، دو جہاں کا جنہیں بادشاہ مل گیا، جن کو رب نے بنا کر پسند کر لیا، امی عائشہ کو وہ مجتبی مل گیا، اور ان پہ تہمت لگی نہ تھا کوئی گواہ، ان پہ تہمت لگی نہ تھا کوئی گواہ، ان کی تطہیر کا رب گواہ بن گیا۔